بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بہت سارے سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں اور تقریباً سب کا جو سوال ہے وہ ایک ہی بات پہ ہے، وہ یہ کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں حصار کرنا ضروری ہے، یا ہم جب مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑی رجتیں ہوتی ہیں، بڑے پرابلمس ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں تنگ کرتی ہیں، ہم ذہنی، جسمانی، روحانی طور پہ خود کو بیمار سمجھتے ہیں، ہمارے اندر میں مختلف کیفیات ابھرتی ہیں جو ہمیں بڑا تنگ کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیں روکتی ہیں کہ آئندہ ہم اس قسم کا وظیفہ یا کوئی دھیان میڈیٹیشن نہ کریں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے صوفیاء اکرام نے بھی یہی کہا ہے کہ دھیان کرنا چاہیے، میڈیٹیشن، مراقبہ، وظائف، یہ سب انسان کے ذہنی صحت کے لیے، نفسیاتی صحت، روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کوئی اپنے آپ وداؤٹ اینی نالج یا مرشد کے جب خود کوئی کام کرنے بیٹھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، ہم مراقبے کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی، تو وہ خرابی کرتے ہیں۔ الیکٹرانکس کی کوئی چیز ہوگی، اگر آپ پیچکش اٹھا کے اس کو کھولنا شروع کریں گے اسکرو ڈرائیور سے، تو کھول تو لیں گے، جب بند کرنے کی باری آئے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، خود ہی یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں اس اسم کا ذکر و وظیفہ کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طریقے سے یہ ساری اس کے پروٹوکولز کیا ہیں، تو اس کے بعد رجت ہوتی ہے۔ رجت کا مطلب رجوع کرتے ہیں، دوسری چیزیں، دوسری انرجی، نیگیٹو انٹیٹی، یہ سب آپ پہ حملہ کرتی ہیں، پھر اس کو نیگیٹو انٹیٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کو جنات بھی، شیاطین اور اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں، مختلف معاشروں میں مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ جو لوٹ کر پلٹ کر چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، ان سب کے لیے سب سے بہترین عمل جو شروع سے بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا حصار کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ آپ شیطان رجیم کی پناہ مانگے۔ اس کا مطلب ہے ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جب ہم مراقبے کی بات کریں گے تو اس میں بھی ہمیں حصار دینا۔ اب حصار کس طریقے کا ہوگا؟ تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ حصار یا اپنی پروٹیکشن مراقبے سے پہلے یا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، میں آپ کو سکھاؤں گا، اور یہ اتنا زبردست چیز ہے کہ نہ صرف آپ کو دھیان، مراقبہ، وظیفہ، ذکر میں کام آئے گا، بلکہ دنیا کے مختلف جو بھی معاملات ہیں اس پہ بھی آپ یہ آزما سکتے ہیں، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آیت الکرسی، بڑا اسٹرانگ آیت ہے، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا حصار ہو۔ تو اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا ذکر میں، ایک تو آپ آیت الکرسی سے حصار کریں گے، دوسرا اللہ کے جو نام ہیں صفاتی، اس پہ بھی آپ حصار کر سکتے ہیں، اور وہی نام آیت الکرسی میں بھی استعمال ہوا ہے، یا حیو یا قیوم۔ چلیں، کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ نیت کرتے ہیں، مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پہلا آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بیٹھ کے کسی صاف جگہ پہ آنکھیں بند کر کے، اور افرمیشن یہ سوچنا ہے، امیجن کرنا ہے کہ آپ کے چاروں طرف ایک شیلڈ ہے روشنی کی۔ اب پڑھتے بھی جائیں، آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے، اسی دوران آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور امیجن یہ کر رہے ہیں، افرمیشن یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک دائرے میں ہو، اور وہ جو دائرہ ہے وہ بالکل وائٹ انرجی کا دائرہ ہے جو آگ کی طرح جل رہا ہے، اور وہ ایسے چمک رہا ہے، اور وہ اس کے اندر آپ ہیں، اور آپ
کی جو تھرڈ آئی کی جگہ ہوتی ہے جسے ہم پیشانی میں کہتے ہیں یا دو بھووں کے بیچ والی جو جگہ ہے، وہاں سے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی میں اندر بلیو کلر کی انرجی آ گئی ہے. آپ خود کو بلیو کلر کی انرجی میں سمجھیں، آپ پورے فل ہو گئے ہیں بلیو کلر لائٹ سے، اور آپ ایک سرکل میں یا پیرامڈ میں، یہ مختلف چیزیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سرکل زیادہ بہتر ہے. سرکل بنائیں اپنے چاروں طرف ایک شیلڈ، وہ جو شیلڈ ہے وہ بالکل وائٹ لائٹ کی ہونی چاہیے، اور اس پہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں تو وہ سرکل کے چاروں طرف گھومتا ہوا پڑھتے رہیں. ایسا کر کے آپ جب 10 15 20 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے، تو آپ کو خود بخود یہ فیل ہو جائے گا کہ آپ کا حصار بن گیا ہے. اب آپ آرام سے ایک حصار بن گیا، اور وہ حصار لاشعوری طور پہ جب یہ پریکٹسز ہوتی ہیں، اور اس کو اتنی بار کرنا ہے، یہ ہم جب روز کرنا شروع کریں گے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کا حصار بن گیا. وہ آپ کے جو سب کانشیس میں جب چیزیں بیٹھ جائے گی تو پھر صرف امیجن کرنا ہے، آپ کا حصار بن جائے گا. لیکن شروع کے ٹائم میں جیسے ابھی آپ اسٹارٹ کر رہے ہو تو 15 دفعہ 20 مرتبہ، یہ 10 مرتبہ، یہ جتنا کر سکیں یہ پریکٹس کرتے رہیں. جیسے ہی آپ یہ 1-2 مہینہ کر لیں گے تو یہ پھر بس جیسے ہی آپ یہ فیل کریں گے یا جیسے آپ سوچیں گے اس طرف، اسی ٹائم آپ کی شیلڈ بن جائے گی. وہ شیلڈ جو وائٹ کلر کی شیلڈ ہوگی وہ بھی آ جائے گی، وہ دائرہ بن جائے گا، اس کے چاروں طرف گھومتی ہوئی آیت الکرسی بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور اپنے آپ کو بلیو کلر کی انرجی میں فلڈ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک آپ کا حصار بن جائے گا. اب جیسے یہ حصار بن جائے تو آپ کیا کریں گے، اس کے بعد آپ جو بھی ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی ذکر ہو، میں اس ذکر کی طرف نہیں جا رہا، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دھیان، مراقبہ، جو نام آپ دیں، آپ بالکل آرام سے بیٹھ کے کریں. آپ پہ کوئی رجت، آپ پہ کوئی واپسی، کوئی بھی ایسا عمل آپ سے نہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے آپ کی شیلڈ بہتر بن جائے گی. یہ حصار بڑا ضروری ہے. اب یہ تو آپ نے کر دیا اپنے، جب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ دھیان والے معاملے میں، جب یہ آپ کی پریکٹس زبردست ہو جائے گی، اس کے بعد میں آپ کو یہ ایک بونس پوائنٹ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ جب آپ باہر کسی کام سے جاتے ہیں، کسی سے ملنے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کسی بھی معاملات میں ہو لیکن پازیٹیو ہو، ایسا نہیں کہ غلط کام کرنا، صحیح کام، جائز کام، تو اس میں بھی آپ جب یہ پریکٹس کر لیں گے تو 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے آیت الکرسی پڑھیں، آپ کا حصار بن جائے. آپ باہر گھر سے نکل کے اللہ پہ توکل کر کے آپ جب نکلیں گے کام کی طرف تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. جو بلائیں ہوں گی، جو برائی آپ پہ ہوگی، جو نیگیٹو چیزیں ہوں گی، سب آپ پہ حملہ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ آپ کے ارد گرد اگر پازیٹیو انرجی ہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ تضاد کا قانون ہے کہ نیگیٹو انرجی بھی ہوگی. تو یہ نیگیٹو انرجی کو روکنے کے لیے، اس کا حصار بنانے کے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے. اور آپ جب بھی کریں تو یہ آپ پریکٹس کرتے رہیں، اس کو بار بار کریں، اور مجھے جب آپ 10-15 دن یہ کر لیں گے، آپ خود ہی مجھے آپ میسیج کریں گے، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگ بہت کم بات کرتے ہیں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہمیں یہ تکلیف ہو گئی، ہمارے کندھوں میں درد ہو رہا ہے، ہمارے جسم میں درد ہو رہا ہے، ہم ذہنی طور پہ پریشان ہو رہے ہیں، ہم پاگل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کیونکہ حصار صحیح طریقے سے ہوتا نہیں ہے، تو قرآن سے حصار میں بتا رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ ہم نے کر کے دیکھا، اس کی پریکٹس بھی دیکھی ہے، بہت زبردست ہے. اپنے آپ کو شیلڈ کریں پازیٹیو انرجی سے، اور پھر اپنے بنتے ہوئے کام دیکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.